السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر 13 اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ 12 لیسن ہم ود رولز سیکھ چکے ہیں، تو آئیے ہم اپنے سبق نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے تشدید۔ اس کے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہے تین دندان والی شکل۔ تین دندان والی شکل یعنی یہ ڈبلیو کی طرح ہوتی ہے، تو تین دندان والی شکل کو ہم کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ تشدید والے حرف کو کہتے ہیں مشدد، مینس کہ جس حرف پر تشدید ہو تو اس حرف کو ہم کہتے ہیں مشدد۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اپنے سے پہلے والا متحرک حرف مطلب جس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، مطلب پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھنا ہے۔ اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، مطلب اگر نون کے اوپر تشدید ہے یا پھر میم کے اوپر تشدید ہے تو اس میں ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور غنہ کو کتنی دیر تک ہولڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے؟ جسٹ 1 فنگر، ایک الف تک، یعنی جتنی دیر میں ہماری ایک انگلی اوپن ہو جاتی ہے، 1 فنگر اوپن ہو جائے یا 1 فنگر ہماری بند ہو جائے، اس طرح کھولنے اور بند کرنے کے ٹائم تک، تو یہ ہم اس کو ایک الف کہتے ہیں۔ جب حرف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، ایک ہوتا ہے ساکن قلقلہ، جس میں ساؤنڈ لوٹتا ہوا آتا ہے، جیسے ہم کسی بال کو دیوار پر مارتے ہیں تو ٹک ٹک کر کی آواز آتی ہے، اسی طرح سے یہ ہوتا ہے حرف قلقلہ ساکن۔ اور اس کے بعد جو مشدد قلقلہ کی باری آتی ہے تو مشدد قلقلہ میں ہم جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے میں اگر سمپل قلقلہ کروں تو اب، اب، ابو، لیکن اگر میں اسی کو ہی مشدد قلقلہ کروں تو ابا، 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 اس طرح تھوڑا جماؤ دینا ہوتا ہے، اور اس کا ساؤنڈ بھی ڈبل ڈبل آتا ہے۔ جب حرف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو، یعنی کہ یہ 3 سے 4 کلمات کے اس پر منعقد ہوگا، 3 سے 4 یا 5 کلمات ہوں گے اس لیکچر میں جب ہم یہ رول اپلائی کریں گے۔ تو اگر پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ ساکن حرف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جیسے یہاں پر عبد تم میں ہم ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے، یعنی دال کو ہم نہیں پڑھیں گے، ساؤنڈ نہیں نکالیں گے، ادروائز ہم اس کو اسپیلنگ میں تو لیں گے بٹ اس کا ساؤنڈ نہیں نکالیں گے دال کا۔ اگر دال کی جگہ پر کوئی دوسرا لیٹر ہوتا اور وہ ساکن ہوتا دین وہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اگر پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ یعنی موسٹلی ہم ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو طریقہ کار بھی عرض کرتی ہوں۔ عین زبر ع، با، دال، تا، تینوں حرف کو ایک ساتھ لیا، با، دال، تا، زبر بد، عبد، تا، میم، پیش تم، ساؤنڈ میں آ جائے گا عبد تم، سو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو اس کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہو تو ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر مرتبہ ساکن حرف کو ہمیں چھوڑنا ہے اور متحرک کو مشدد سے ملا کر پڑھنا ہے۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح طور پر فرق کریں، یعنی جو تشدید والا ہمارا لیسن ہے تو اس میں ہم جب ساؤنڈ کو پڑھیں گے، دونوں کا ساؤنڈ فیل ہو رہا ہو، دیکھیں اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا،
अता। ओके, अब तो को भी मैं आपको अर्ज कर देती हूँ यहाँ पर हमजा तो ज़बर तो ज़बर तो अब तो दोनों का फ़र्क समझ गए होंगे यकीनन स्टूडेंट्स। अब हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद अपनी नेक्स्ट क्लास में डिफ़ाइन करते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगर इस इंट्रो में से कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप लाजमी पूछ लीजिएगा। लास्ट सबक में कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे जो है हर्फ इख्फ़ा के रूल्स प्राइवेटली पूछे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके क्लियर हो गए हैं। अगर आपको भी कुछ समझना हो, कुछ समझ ना आए तो हमारा आपके पास नंबर भी मौजूद है और हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।